نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. قابل صد احترام برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگانی ہم سب کو آخرت کی کامیابی کے واسطے دی، اور کامیابی کا راستہ اسلام اور شریعت نے ہم کو بتایا. یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اس امت کو پوری دنیا کے سامنے نمونہ بن کر کے جینا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. ہم اگر اس کے دین کی محنت کرتے ہیں، آنے والی نسلوں تک اس کو صحیح شکل و صورت میں پہنچانے کی قربانیاں دیتے ہیں، یہ ہماری آخرت کا بہترین سودا ہے. اور اگر ہم دین سے غافل ہو جاتے ہیں، دین کو زندگی میں پیچھے ڈال دیتے ہیں، ہماری زندگیاں بھی ویران ہوگی، ہماری نسلوں اور آنے والے نونہالوں کی زندگیاں بھی ویران ہوگی. نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا، نہ اللہ کے دین کا کچھ بگڑے گا. اللہ اوروں کو کھڑا کریں گے. اس دین کو قیامت کی آخری صبح تک پہنچانا ہے، وہ پہنچ کر رہے گا. دین تو آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آگے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر غلبہ دینے کے لیے اللہ نے دین کو بھیجا ہے. دین مخلوق کبھی ہوا ہی نہیں، اسلام کبھی نہیں ہارا ہے. اسلام والے ہارے ہیں، اسلام تھوڑی ہارنے کے لیے آئے. وہ تو اللہ کا دین ہے، فطرت کا نظام ہے، آسمانوں سے بھیجا ہوا یہ پورا سسٹم ہے. میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ آج بنے کل ٹوٹ جائے. وہ کبھی ہارا نہیں ہے، کبھی ہارے گا بھی نہیں. تاریخ جو بتا رہی ہے جیت اور ہار کی، وہ ہم ہارے ہیں، اسلام تھوڑی ہارا ہے. اور ہم ہارے ہیں اپنی ناقدریوں سے. یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اس کی پیشین گوئی تو قرآن نے بھی کی. اور حدیث میں بہت صاف لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل. جب قیامت قریب آئے گی، کوئی کچا اور پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ کا دین نہیں جائے گا.
یا تو عزتوں سے لیں گے اس کو لوگ یا ذلت سے لینا پڑے گا، لیکن لینا تو پڑے گا، اس لیے کہ آخری کامیابی کا راستہ اسلامی ہے۔ یہ بات آج سمجھ میں آ جائے یا کل سمجھ میں آ جائے، یہ ہوگا۔ ابو سفیان بات کب سمجھ میں آئی؟ فتح مکہ کے ٹائم، جب تک نبی کے مقابلے میں رہے، جلدی بات نہیں سمجھ میں آئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بات پہلے ہی سمجھ میں آ گئی، بلال حبشی کو شروع میں سمجھ میں آ گئی، یاسر و عرفات کو شروع میں سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس کو جب بات سمجھ میں آئے، یہی سکہ رائج الوقت ہے اور اس کی ایکسپائر ڈیٹ کوئی نہیں ہے، ایکسپائر ہونے والا دین ہے ہی نہیں نا، یہ تو جو آخری ہے سب کے لیے ہے۔ اب پوری دنیا طاقت لگا رہی ہے اس کو زیر کرنے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ وہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، خدا کے باغی ہے، لیکن ہے اللہ کے بندے، ہے تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے، اس لیے ہمیں ان سے دشمنی نہیں ہے، ان کے کردار سے ہمیں نفرت ہو سکتی ہے، ان کی ذات سے ہمیں کوئی نفرت نہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہے، امت دعوت میں داخل ہے۔ وہ امت کی دو قسم ہے، امت اجابت، جنہوں نے نبی کا دین قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے نبی کے دین کو مانا نہیں لیکن ہے تو نبی کے امت میں، وہ امت دعوت ہے۔ ہم انہیں دعوت دیں گے، ان کے کیریکٹر سے گھن آ سکتی ہے، ان کے کردار سے ہمیں نفرت ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ذات سے ہمیں کوئی نفرت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امت ہی۔ ہاں، یہ ایسی سچائی ہے جو غالب ہو کر رہے گی، غالب ہو کر رہے گی۔ اسلام کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے پاور کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ پوری دنیا پر سر پیکار ہے اسلام کے، لیکن اسلام اپنی جگہ ہے۔ اسے مٹنا اگر ہوتا تو بدر میں یہ چراغ گل ہو جاتا، اسے بجھنا اگر ہوتا تو احد کے اندر یہ افراتفری پھیل جاتی اور اسلام ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا، لیکن ہوا نہیں ایسا، اور ہوگا بھی نہیں ایسا۔ ہار اور جیت ہماری ہے، اسلام تو ہمیشہ جیتا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے دین کی دعوت اور محنت اور یہ مشن ختم نبوت کی برکت ہے۔ ایک اس کی برکت ہے ختم نبوت۔ کیا مطلب اس کا؟ اب نبی کوئی نہیں آئے گے، وہ کام نبوت کا مکمل ہوا ہے، اب جو مکمل ہو گیا اس کو نسلوں تک پہنچانا، دعوت، محنت، قربانی، یہ راستے ہیں ہمارے پاس۔ نبی تو آئے گی نہیں، اب نبی والے کام کو ہمیں لے کر چلنا۔ اس کے لیے ہمیں افراد سازی کی ضرورت ہے۔ اس وقت افراد تیار کرنا پڑے گی۔ مسجدیں بنائی جاتی ہے عبادت کے لیے، دنیا کے دوسرے دھرم والوں کی عبادت گاہیں بنائی جاتی ہے اپنی عبادت کے لیے، ادارے بنائے جاتے ہیں افراد تیار کرنے کے لیے، سوسائٹیاں اور تنظیمیں بنائی جاتی ہیں انسانوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت افراد سازی، افراد تیار کرنا، اور جن ماؤں کو اور جن سرپرستوں کو افراد تیار کرنا ہے، پہلے ان میں فکر و زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب فکریں دو ہیں، ایک فکر دنیا ہے اور ایک فکر آخرت ہے، ایک فکر دنیا ہے ایک فکر دین ہے۔ دنیا کی فکر لے کر کے تو ہر پیرنٹس جی رہا ہے،
میرا بیٹا بہترین جاب پر لگے، گورنمنٹ سرونٹ ہو، اس کی منتھلی سیلری اتنی ہو، خوشحال زندگی گزارے، بہترین گھرانے میں اس کا رشتہ ہو، اس کی روزی روٹی مضبوط رہے، پیرنٹس اس کے لیے پورا زور صرف کر رہے ہیں، پوری طاقت، صحیح راستے سے بھی اور غلط راستے سے بھی، بچوں کی زندگیاں خوشحال ہو جائے، ان کے چہروں پر دنیا کی چمک ہو، ان کے جیب پیسوں سے بھرے ہوئے ہو، یہ جو فکر دنیا ہے جو سوار ہے اس وقت پیرنٹس اور ماں باپ کے ذہن و دماغ پر، اس نے ہمارے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو برباد کیا ہے۔ ہمارے بچوں میں کوالٹی نہیں آ رہی ہے، لیکن دنیا کی فکر ہم ان کی کر رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے، صفات پیدا نہیں ہو رہی ہے، کمالات ان میں نہیں آ رہے ہیں، خوبیاں ان کی زندگی میں پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت چھوٹی چیز پر قناعت کر لی کہ میرے بچے کی روزی مضبوط، اس کا مکان اچھا، اس کی دکان تجارت طاقتور ہو، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس کے لیے بہت بڑی ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ میری اور آپ کی کوشش سے تھوڑی ہونے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیبہ دنیا کے اعتبار سے اگر چمکایا ہے، اگر وہ جاہل بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مارکیٹ میں دکان سب سے آگے رکھے گی، اللہ نے اگر اس کا مقدر اور نصیبہ اگر روشن کیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ قانون خداوندی ہے، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے چھپر پھاڑ کر اس کو دیتا ہے، اللہ جس کی روزی کو تنگ کرنا چاہتا ہے وہ نان شبینہ کے لیے 2 وقتوں کی خوراک کے لیے تڑپتا ہے۔ خدائی نظام ہے میرے بھائی، میں اپنی چالاکی سے، میں اپنے ہنر اور تجربے سے، میں اپنی جو ہے کسی اور پریشر اور طاقت سے اپنے بچوں کے فیوچر کو روشن کر دوں گا، یہ ہماری خام خیالی ہے، بالکل لچر بات ہے، کمزور بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میرے جانے کے بعد، ماں باپ کے جانے کے بعد اگر بچہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اگر اس کا روشن مستقبل رکھا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر وہ بے دین ہے، بتائیے ہم نے کامیاب رہنمائی کی ہے یا ناکام رہے ہم اس کی رہنمائی کرنے میں؟ ہم نے اس کی شخصیت کو نکھارنے میں ہم نے صحیح رول ادا کیا ہے یا ہم اس کی شخصیت کو نکھارنے میں ہم ناکام رہے ہیں؟ دولتوں کے انبار اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کے گھر کا راستہ کبھی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ باپ کی مزار اور قبر پر جا کر، تربت پہ جا کر کے کبھی وہ 2 لفظ قرآن کے پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کرتا۔ اس کا باپ اس کو خوشیوں میں بھی یاد نہیں آتا، تنگیوں میں بھی اس کا باپ اسے یاد نہیں آتا۔ ایسی اولاد اگر ہم نے تیار کی، گو کہ اس کی تجارت بڑی شاندار چمکدار ہے، اور سماج و سوسائٹی میں اگرچہ کہ اس کا مقام و مرتبہ بزنس کے اعتبار سے ہائی لیول کا ہے، لیکن اگر وہ باپ کو 2 قرآن کے لفظ پڑھ کر کے اگر وہ ایصال ثواب نہیں کرتا اور اللہ کے گھر میں آ کر کے اپنی پیشانی ٹیک کر کے اپنی بندگی کا اظہار نہیں کرتا، ایسی اولاد ہمارے کس کام کی؟ دین سمجھایا نہیں، دین پڑھایا نہیں، صفات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، انسانیت نہیں سکھائی، حقوق العباد نہیں بتائے، حقوق اللہ نہیں بتائے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق سے اپنے بچوں کو روح شناس نہیں کرایا، تو کیا کیا ہم نے زندگی میں اس کے لیے؟ کچھ نہیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے اور دین کے لیے بڑے ستائے گئے، بڑے ستائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے آشیانے پر پہنچے، دیکھا کہ فقر کی حالات ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، فقر ہی فقر پھیلا ہوا ہے، رونے لگے، کہنے لگے عمر کیا ہوا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ایران کے بادشاہ جو اللہ کو نہیں مانتے، سونے کی تھالیوں میں کھانا کھاتے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے تخت و تاج پر بیٹھتے ہیں، اور آپ ساری کائنات کے سرتاج ہے اور آپ کا یہ حال ہے، اسے دیکھ کر کے رونا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ان کے لیے دنیا میں سب کچھ ہے، ہماری نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی ہے۔ یہی بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے گی، یہی بات سمجھنے کی۔ یہ جو واقعہ معراج ہے، میں اس کو اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندیوں پر بلایا۔ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے۔ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے، ہر رات کے سناٹے کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے اور سورج کی کرنیں روشن ہوتی ہے، ہر نا امیدی کے بعد امید کی جھلک آتی ہے، ہر شکست و ریخت کے بعد کامیابی کی شکلیں بنتی ہیں۔ اگر کہیں زوال ہے تو کہیں عروج بھی ہوتا ہے، اور اس زوال کے بعد عروج کی شکلیں بھی بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کا پیغام دیا، سارے مکہ والے آپ کے دشمن بنے، دو سپورٹ تھے آپ کے سر کو۔ دیکھو اس وقت تو ہم جو ہے ملکوں میں اپنے آپ کو ذرا بے سہارا سا محسوس کر رہے ہیں، واقعی معراج سے تسلی ہوتی ہے۔ حضور تنہے تنہا ہے، پورے جزیرۃ العرب کے خلاف ایک کلمہ، ایک اللہ، اسی سے ہوگا سب، یہ تمہارے 360 بیکار۔ یہ تو ان کو سننا بالکل ناگوار تھا نا، بالکل ناگوار تھا، سب دشمن بنے۔ ایک سپورٹ باہر کا تھا نبی کا، اور ایک سپورٹ اندر کا تھا۔ باہر کا سپورٹ تھا چچا ابو طالب، اگرچہ آپ کا دین مانا نہیں تھا، تھے باپ دادا کے دین پر وہ بھی، لیکن بھتیجے کی محبت میں آگے تھے، آہنی دیوار بنے ہوئے تھے، بڑے آپ کے سپورٹر تھے۔ اس لیے مکہ کے وہ قریش کے سرداران حضور کو کوئی بڑی تکلیف دینے کی ہمت کر نہیں پاتے تھے کہ ابو طالب بھی بڑا جگر گردے کا آدمی ہے، سردار مکہ ہے، یعنی قبیلے کا سردار ہے، اس لیے حضور کو بڑی تکلیف نہیں دے پاتے تھے۔ اور جب حضور اللہ کے دین پہنچا کر تھک ہار کر میرے بھائی، تھک ہار کر، قرآن کریم میں سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے دین کے کاموں سے فارغ ہو جائے تو فنصب، آپ اپنے آپ کو تھکائیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اتنا کام آپ کے سر پہ تھا، نبوت کا، توحید کا، دعوت دین کا، تبلیغ کا اتنا بڑا کام تھا، آپ تھک کر جب چور ہو کر اپنے گھر آتے تھے تو آپ کی تسلی کا سامان حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، آپ کو تسلی دیتی۔ اسی لیے حضور کو حضرت خدیجہ جب تک رہی کسی دوسری بیوی کا خیال نہیں آیا، ایسی شریک حیات، ایسی غم گسار، ایسی شانہ بشانہ ساتھ چلنے والی، نبی کے مشن میں دوست بدوست چلنے والی، تسلی وہ دیتی تو اندر سے یہاں تسلی ہو جاتی اور باہر سے چچا ابو طالب۔ لیکن نبوت کا جب 10واں سال آیا، امتحان کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہے، نبوت کا 10واں سال ہے، امتحان کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہے، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، باہر کا سپورٹ ختم۔ ویسے ہی بے سپورٹ پیدا ہوئے تھے آپ، تو جب آئے تھے دنیا میں تو یتیم تھے، ابا تو تھے ہی نہیں، اور جب آپ 6 سال کی عمر میں تو اماں چلی گئی۔ یہ سب آخرت، آسمانوں سے نظام بن رہا تھا، یہ سب آسمانوں سے نظام بن رہا تھا۔ بہرحال ابو طالب چلے گئے، کچھ مدت کے بعد اسی سال سن 910 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گی۔ گویا یہ دونوں اندر اور باہر کی جو سپورٹ تھا آپ کا وہ چلے گی۔ آپ زیادہ پریشان ہوئے، جو لوگ کبھی آپ کو ستانے کی ہمت نہیں کرتے وہ ستانے لگے، وہ ستانے لگ گئے، زیادہ ستانے لگے۔ اب مکہ والوں سے آپ مایوس ہو کر کے کہ بھئی چلو یہ نالائق ہے، بات نہیں مانتے، اتنے دنوں سے ان میں پلا بڑھا، میری زندگی روشن آئینے کی طرح ان کے سامنے ہے، پھر بھی یہ بات میری سمجھتے نہیں ہے، تو ان نالائقوں کو چھوڑ کر چلو بھئی باہر کی بستی میں جاتے ہیں۔ تو طائف گیا،
جیسے ہماری جماعتیں نکلتی ہے دوسرے لوگ اپنے علاقے سے نکلتی ہے، دوسری جگہ جاتی ہے. حضور طائف گئے، لیکن طائف والوں نے تو اور زیادہ حد کر دی، ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی. انہوں نے نبی کی شان میں وہ گستاخی کی کہ روئے زمین پر قیامت تک وہ گستاخی کبھی نہ ہوگی. آپ کو مارا، لہو لہان کیا، ہاں آپ کی کمریں پکڑ کر کھینچ رہے. وہی نبی جو جہنم کی آگ سے اس امت کی کمروں کو پکڑ کر کھینچ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اسی نبی کو کمر پکڑ کر وہ جو ہے دھکیل رہے تھے اور مار رہے تھے. یہاں تک کہ جوتیاں لہو لہان ہو گئی. خادم جو ساتھ تھے اٹھا کر کنارے پانی کے پاس جب لے کر کے گئے اور آپ کی جوتیاں نکالنا چاہا تو جوتیوں میں خون کے گولے جمے ہوئے تھے. یہ حال ہمارے نبی کا کیا گیا. یہ دین کے لیے ہو رہا ہے. ہم تو مست و مگن ہیں. آج اللہ کا دین اجڑے، گھر سے نکلے، زندگی سے نکلے، آنکھوں سے نکلے، کانوں سے نکلے، کیا پرواہ ہے ہمیں؟ 2 روٹی مل رہی ہے نا برابر. خوشحال نوالا ہے ہمارا، اس لیے بے فکری کی زندگی. اگر فکر زندگی میں آ جائے میرے بھائیوں تو یہ 2 وقت کا کھانا ہمیں ڈھنگ سے کھانا، اطمینان سے کھانا ہمیں جو ہے کہنا چاہیے کہ ہم پسند نہیں کر پائیں گے اس کو. اللہ کا دین اس وقت اتنا اجڑ رہا ہے، آپ کو اتنا ستایا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان کی گھڑیاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی کو تسلی دینا چاہا. محنت کے بعد اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، لیکن استقامت چاہیے. کیا چاہیے؟ استقامت، یعنی اپنے مشن اور اپنے کام پر جم جانا. آندھیاں آئیں گی، مخالف طوفان آئیں گے، آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانے کی محنتیں ہوگی. آج پوری دنیا میں اسلامو فوبیا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ پوری دنیا میں. ہمیں کیا نہیں بولا جاتا؟ کیا نہیں بولا جاتا ہم کو؟ ہاں، اور جو ٹیڑے میڑے ہیں، جن کی زندگیوں میں چھید ہی چھید ہیں، آج وہ ان کے جو ہے سروں کے تاج بنے ہوئے ہیں. جو کرپٹڈ لوگ ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، جو انسانیت کے قاتل لوگ ہیں، جو انسانیت کے لیے شرم اور عار بنے ہوئے ہیں، آج وہ سروں کا تاج بنے ہوئے اقتدار کی کرسیوں پر ہے. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. ہم تو ملکوں کی وفاداری میں جیتے ہیں. ہم تو اپنی زندگی کا ہر قدم اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. ہماری روشن تاریخ ہے، ہمارا روشن کردار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم متہم ہیں، مخدوش ہیں، مشکوک ہیں، 2 نمبر کے شہری ہیں، ملک کے ساتھ بیزاری اور غداری کرنے والوں کے ناموں سے یاد کیے جانے والے. میرے بھائیوں، یہ آندھیاں اور یہ طوفان اور یہ لہریں آج کی نہیں ہیں. یہ سونامیاں اسلام کے خلاف تو ہمیشہ چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ تو ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تسلی کا سامان کیا. اب ایک ایسا سفر طے ہو رہا ہے جس کے سفر کا نبی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور یہ ایسا سفر آپ کو کرایا جا رہا ہے کہ انبیاء میں یہ خوش بختی، یہ سعادتوں جو ہے کہنا چاہیے کہ کامیابی کسی اور کو نہیں ملی. آسمانوں پر لے جانے کا انتظام ہوا، براق لے کر آ گئے جبرائیل پورے قافلے کے ساتھ. براق وہ سواری ہے کہ حضور کہتے ہیں جہاں تک نگاہ پڑتی ہے اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. یہ جو ہے مکہ سے فلسطین کا سفر طے ہوا، ملک شام کا، پلک جھپکنے سے پہلے یہاں سے وہاں چلے گئے. زمینی سفر، اس کو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ سے تعبیر کیا ہے. آپ جتنا جھکے اللہ نے اتنا اوپر اٹھایا. یہاں کہا گیا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر کے چلا، بندے کو لے کر کے چلا، نبی کو نہیں، رسول کو نہیں،
خاتم النبیین کو نہیں، امام المرسلین کو نہیں، سید الاولین والآخرین کا لقب نہیں، بلکہ جس کو لے کر جایا جا رہا ہے آسمانوں کی بلندیوں تک، وہ میرا بندہ ہے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، بندہ بن کر جو انسان جیے گا، اللہ اتنی بلندیوں تک پہنچائے گا جس بلندیوں تک پہنچنے کا انسانیت کبھی تصور نہ کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہم سے بندہ بننا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے مشکلات کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ میرا سر بتائیے۔ بندہ بننے میں۔ بندہ کا مطلب چھوٹا، عاجز، میں کمزور ہے بھائی، میں چھوٹا ہوں بھائی، تو بڑا ہے بھائی، یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس وقت مقابلہ ہے یہاں تو، میرا باپ بڑا، میرا بزنس بڑا، میری تجارت، میں بڑا، میرا یہ ویلو۔ اس سے پہلے جب میں آیا تھا وہ پیریڈ دوسرا تھا، نہیں تو وہی ٹائم حاضری لیتا تھا۔ زندگیوں میں صفات کی ضرورت ہے، کمالات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے سماج اور سوسائٹیوں سے اب با کمال انسان پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں۔ بولو ذرا یہ میری بات کو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ہے کہ نہیں؟ بھیڑ بھاڑ تو ہے نا، ہے کہ نہیں بھیڑ؟ ایک جلسہ سجا ہو بھی، کوئی سیاسی جلسہ دیکھو بھیڑ کتنی رہے گی، پیر رکھنے جگہ نہیں۔ اور کہنے والا جو باتیں کہہ رہا ہے اس کا سننا بھی غلط ہے اور اس کا سنانا بھی غلط ہے۔ الزام ہے ایک دوسرے پر، بہتان ہے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی زندگیوں کو اچھالنا، پگڑیوں کو اچھالنا، نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ شریعت کا کون سا قانون، کتاب و سنت کی کون سی دلیل اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی آبرو کو سرے عام نیلام کرے؟ کون اجازت دیتا ہے اس کی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بھاری ہیں۔ صفات کہاں ہے؟ کمال کا ہے؟ با کمال انسان بتاؤ ہم کو۔ کیا اس ملک نے دوسرا ابوالکلام آزاد پیدا کیا کیا؟ بتاؤ نا۔ 78 سال ملکوں کی آزادی کو ہو گئے، ایک دوسرے کے پیچھے جھنڈے اٹھا کر بھاگتے پھرے اور دریا بچھاتے پھرے۔ کیا ایک ابوالکلام آزاد ہم نے پیدا کر دیا؟ کیا ایک شیخ الہند دوبارہ دوسرا کوئی پیدا ہوا کیا؟ کوئی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پیدا ہوا کیا؟ وہ ملک کی آزادی کے ہمارے مشائخین اور ہیرو، جنہوں نے پسینہ نہیں خون بہا کر کے اس دھرتی کو روشن کیا تھا، کیا ایک بھی جیالہ اس امت نے 78 سال کی اس طویل مدت میں پیدا کیا تھا؟ اور جو ادارے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہاں کردار سازی ہوتی ہے، جہاں کرداروں کو ڈھالا جاتا ہے، جہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے، جہاں آنکھوں کو حیا بتلائی جاتی ہے، جہاں ہاتھوں کو سخاوت دی جاتی ہے، جہاں پڑوسی کے حقوق بتلائے جاتے ہیں، جہاں بھائی کے رشتے کی اہمیت کو بتلایا جاتا ہے، جہاں ماں کی ممتا کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں باپ کی شخصیت کو روشن دماغ بچوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، ایسے اداروں کو ایجنسیاں لگائی جاتی ہیں اور لوگ ایسے اداروں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ ضمیر فروش ہے وہ لوگ۔ ہمارے اداروں کی زندگیاں روشن کتاب کی طرح کھلی ہوئی ہے، بالکل کھلی کتاب ہے ہمارے اداروں کی زندگیاں۔ یہاں سے افراد تیار ہوتے ہیں، ان افراد کو ان اداروں کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اس لیے میں آج صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مسجدوں کی تعمیر روک دو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور میں اپنی ذات سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں اور بڑوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ مسجدوں کی تعمیر روک دو، اب بہت ہوگی مسجدیں بنانا۔ ابھی صبح ایک ساتھی ہمارے بتا رہے تھے کوساڑی میں 1 کروڑوں کی مسجد بنی ہے، 2 صف نہیں تیار ہوتی ہے اس کے اندر، 2 صف تیار نہیں ہوتی۔ چاہے میں اپنا گھر بناؤں عالیشان یا میں اللہ کا گھر بناؤں عالیشان، میرے بھائیوں گارے اور مٹی میں امت کے پیسوں کو اب نہیں ڈالنا چاہیے، بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ چاہے اپنے گھر کی تعمیر ہو یا اللہ کے گھر کی تعمیر ہو، ضرورت جس سے پوری ہو جائے اتنی تعمیر ضرور کی جائے۔ عبادت بھی اللہ کی ہونی ہے،
لیکن اس امت کو اب ضرورت ہے اچھے افراد کی، باکمال انسانوں کی، اور باکمال انسان اداروں میں تیار ہوتے ہیں، مسجدوں میں نہیں۔ اس میں ہمارے مدرسے بھی آ گئے، اور اس میں ہماری اسلامک اسکولیں آ گئی۔ وہ اسکولیں نہیں جو بزنس بنی ہوئی ہے، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ اسکولیں نہیں جو بزنس کر رہے ہیں۔ ایسے اسکولوں کی اور اداروں کی ضرورت ہے جہاں پر بچوں کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ میں بھی پچھلے 15 دن 3 ہفتہ تقریباً ہوا، ناندیڑ گئے تھے ہم لوگ جامعہ کے کام سے۔ وہاں پر ہمارے شاگردوں نے ہم کو ایک اقرا کالج کے اندر لے کر کے گئے۔ وہاں پر ہمارے اشاعتی فضلاء جامعہ سے پڑھے ہوئے 4-5 فضلاء پڑھاتے ہیں، ان کو 1-1 2-2 پیریڈ وہاں پر اسلامیات کا ملا ہے۔ انہوں نے وہاں کی ماحول کو ایسا بنایا کہ جو ہے ٹیچرز، لیڈیز ٹیچرز بے نقاب آتے تھے، وہ نقاب میں آنے والے بن گئے۔ جو بچیاں بے نقاب بے برقع آتی تھی، وہ برقعے والی بن گئی۔ اور صبح جو ہے وہ حمد سے کالج شروع ہو رہا ہے، اور ہر جمعہ کو کسی عالم دین کا انہی میں سے بیان ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ جمعہ کے دن پہنچے ہوئے، تو ہماری بات انہوں نے ان کے درمیان کروائی۔ ایک ماحول بنتا ہے جب ایسے افراد جاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے تیار کیا، ماں نے تیار کیا، بنایا۔ ابا جان نے ہزاروں ہزار دینار دے کر کے گئے تھے، بچے کے لیے آشیانہ نہیں بنایا، بہترین مکان تعمیر نہیں کیا، پورا پیسہ اما جان نے، محمد ابن اسماعیل البخاری، دنیا جس کو علم حدیث کا آفتاب و مہتاب کے طور پر جاننے والی تھی، سارا پیسہ اس پر خرچ کر دیا۔ جاؤ پڑھو، جاؤ خراسان جاؤ، بغداد جاؤ، یمن جاؤ، ملک شام جاؤ، حجاز جاؤ، جہاں جانا ہو وہاں جاؤ اور حدیث کا علم حاصل کرو۔ امام ربیعۃ الرائے زمانے کے محدث بنے۔ جب باپ ایک سفر پر گئے تو یہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، امام ربیعۃ الرائے، نام والد کا فروخ ہے، اور یہ مہم اتنی بڑی چلتے رہے، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ 30 سال گزر گئے، باپ کی واپسی ہوئی 30 سال، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں، 30,000 دینار دے کر کے گئے تھے فروخ اپنی بیوی کو کہ یہ بچہ پرورش پا رہا ہے تمہارے پیٹ میں، یہ آئے گا دنیا میں، اس کی ضرورتیں ہیں، یہ اس تمہاری اور تمہارے بیٹے اور بچے کی ضرورت کے لیے، اس کو خرچ کر لینا۔ 30 سال کے بعد باپ کی واپسی مدینہ المنورہ میں ہو رہی ہے۔ ساری یادیں دھندلی ہو گئی، راستے روڈ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اپنا گھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی علامت و پہچان سے جانا کہ ہاں یہی فروخ کا اور یہ میرا مکان ہے۔ جب گھر میں گھس رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، تو ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے، اے کون ہے تو جو ہمارے گھر میں آتا ہے، نکل جاؤ، یہ تمہارا مکان نہیں ہے۔ فروخ کہنے لگے، یہ میرا ہی مکان تھے، 30 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے گیا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا، یہ میرا مکان ہے۔ یہ دھکم مکی ہو گئی باپ اور بیٹے کی، نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے، نہ بیٹا باپ کو پہچان رہا ہے۔ جب بالا خانے میں بیوی کی آوازیں پہنچی تو بیوی نے جب دیکھا، تو بیوی تو بہرحال بیوی ہے، اس نے شوہر کو پہچان لیا کہ یہ میرا شوہر ہے جو 30 سال پہلے داغ جدائی دے کر کے گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارے باپ ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ تو تمہارے ابا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ جب ماں آئی اور بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، بغلگیر ہوئے، وہی دھکم بکی کرنے والے باپ اور بیٹے آپس میں بغلگیر ہوئے، اور اس کے بعد رات گزر گئی۔ صبح فروخ مسجد نبوی میں پہنچے اور دیکھا مسجد نبوی میں نماز کے لیے گئے، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر رسول کے پاس ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شیخ بیٹھے ہوئے، اور مجمع اتنا زیادہ ہے کہ دور سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون شیخ ہے۔ ہجوم ہے علم حدیث حاصل کرنے والوں کا، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ کامیابیاں، وہ معراج، وہ ترقی اللہ نے عطا فرمائی۔ گھر واپس آئے دوڑے دوڑے، کہنے لگے کہ بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹا تو آپ سے پہلے مسجد میں جا چکے ہیں، اور کہا کہ ان کا مسجد نبوی میں درس ہو رہا ہے۔ اچھا درس ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ کہا کہ سوال کیا کہ وہ آپ نے جو پیسہ دیا تھا، میں نے جو پیسہ دیا تھا اس کا کیا؟ کہا کہ میں نے سارا پیسہ تمہارے بیٹے کی زندگی پر لگایا، اس کے علم و تربیت پر لگایا میں نے، اور اس کو ایک اچھا انسان بنایا میں نے، علم حدیث کا محتاب بن گیا وہ۔
کہا کہ یہ وہی بیٹا ہے میرا؟ کہا کہ وہی بیٹا ہے جس کے جلووں میں، جس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بےتاب ہے. یہ تمہارا بیٹا امام ربیعۃ الرائے ہے. ماں نے باپ کے، شوہر کے دیے ہوئے پیسے کو اپنے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ، اس کی شخصیت کو نکھارنے میں خرچ کیا. بولو آج ذمہ داری ہے کہ نہیں ہماری؟ ہم اچھا کھلانا چاہتے ہیں، ہم اچھا پلانا چاہتے ہیں، ہم اچھا مکان دینا چاہتے ہیں، اچھا کپڑا دینا چاہتے ہیں، سب اچھی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ میرے بھائیوں ایک سوال میں آپ کے دل و دماغ میں ڈال کر کے جا رہا ہوں. وہ میرا سوال نہیں ہے، وہ قرآن کریم کا سوال ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی. بچوں سے یہ تو پوچھو تڑپ کر کے، کبھی اپنی شخصیت کو جھنجھوڑ کر کے یہ تو پوچھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی اولاد سے کبھی بٹھا کر یہ تو پوچھو میرے بھائیوں، ما تعبدون من بعدی. بچوں تمہارا نوالا میں نے تر کر دیا، تمہاری پوشاک میں نے عالیشان کر دیا، تمہارے محل کو، تمہارے گھر کو میں نے اونچا کر دیا، تمہاری روزی کو میں نے مضبوط کر دیا. مجھے اطمینان، اتنا تو اطمینان دلا دو، کانفیڈنس دلا دو، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بولا یہ سوال ہے کیا نہیں؟ جو فتنے ہمارے ساتھ ہے میرے بھائیوں، جو سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے، جو نیٹ ورکنگ ہمارے ساتھ ہے، جو دشمنان دین کی سازشیں، منصوبے، پلاننگ ہمارے ساتھ ہے، جو گرد و پیش میں پھیلی ہوئی اسلام کے خلاف جو لہریں ہیں میرے بھائیوں، ہر وقت تو ایمان جانے کا خطرہ، ہر وقت تو ایمان کے لٹ جانے کے حادثات ہیں میرے بھائیوں. اپنی نسلوں کے ایمان، ان کے عقیدے اور ان کی بندگی کی حفاظت کی فکر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اس لیے کبھی بیٹھا کر یہ پوچھو بچوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، بڑھاپا ہے، زندگی کے نہ جانے کتنی شامیں اور یادیں میری باقی رہے گی، لیکن بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ تمہارا خدا کون ہوگا؟ تم کس کے پالے میں چلے جاؤ گے؟ کس کے نظریے کو مانیں گے؟ کیا پالیسی زندگی میں تم اختیار کرو گے؟ یہ میرے بھائیوں اس وقت کا سب سے گمبھیر سوال ہے. اس سے بے فکر ہو گئے ہم. اگر یہ فکر جاگ جائے گی میرے بھائیوں تو ہم جو ہے شخصیتوں کو پیدا کریں گے، پھر شخصیات نکلیں گی ہماری سوسائٹی سے، افراد بنیں گے، تیار ہوں گے، اور یہ ادارے ہمارے جو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ادارے شخصیتوں ہی کو پیدا کرنے کے لیے. ان اداروں کے ساتھ اور جڑنا ہے آپ کو طاقت سے، پوری طاقت سے. ملک واسیوں کو اور اقتدار پہ بیٹھنے والوں کو یہ سمجھا دینا ہے آپ کو کہ ہم ایک وقت تو بھوکا رہیں گے، لیکن اپنے نسلوں کے تعلیم و تربیت کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ماشاءاللہ مجھے بتایا حافظ عمار صاحب نے، اس ادارے اور اس مدرسے کے 2 بچے مسابقۃ القرآن میں اور کمپٹیشن میں کامیاب ہوئے، جن کا ابھی استقبال نماز کے بعد رکھا گیا ہے. یہ ایک کامیابی ہے. ایسے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے، چاہے اسکول پڑھنے والا ہو، چاہے مدرسہ پڑھنے والا ہو. ہم کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں. علم ہوتا ہے، لیکن علم جو ہے اللہ کے در کے ساتھ آئے، اخلاق کے ساتھ آئے، تربیت کے ساتھ آنا چاہیے. تو علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. اللہ جسے علم دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. دنیا میں شیطانیت جو پھیلائی ہے وہ علم والوں کے راستے سے آئی ہے. اس لیے اچھے افراد کی میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو ہے اپنے اچھے افراد کی. میں آپ سے ایک سوال کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ کے نندربار سے کتنے بچے اداروں میں پڑھتے ہیں؟ عقل کنواں میں کتنے پڑھتے ہیں؟ نواپور کے مدرسے میں کتنے پڑھتے ہیں؟ اور قرب و جوار کے جہاں بھی میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑی تعداد ہے، بہت معمولی ہے، بالکل 1% مشکل سے. ہاں تو 70-80 کوئی معنی نہیں رکھتے نا. کتنا بڑا نندربار ہے، ہماری آبادی کتنی ہے، ہمارے بچے کتنے ہیں. اصل میں نا ہم لوگ روزی روٹی کی بہت فکر کرنے لگے. صحیح بول رہا ہے کہ ماسٹر صاحب؟ اتنی فکر روزی کی، کیا کھائیں گا، کیا کمائیں گا، کیا کھائیں گا، کیا کمائیں گا. اس کی ذات سے نگاہیں کیوں ہٹی ہوئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر ایمان والے کا توکل. پرندوں سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہم. لو کنتم تتوکلون علی اللہ کما یتوکل الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا.
اگر تم پرندوں کی طرح توکل اللہ کی ذات پر کرو گے، صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں چراگاہوں کی طرف، آبشاروں کی طرف، اور شام چہچہاتے ہوئے اپنے گھونسلوں اور آشیانوں کی طرف چہکتے مہکتے اپنی اولاد کے لیے رزق کو لے کر واپس آتے ہیں۔ ان پرندوں کا کوئی بیلنس نہیں، کچھ نہیں ہے ان کا، لیکن اللہ روز تازہ غذا کھلا رہے ہیں۔ اس اللہ کی ذات سے نگاہیں ہٹی ہوئی ہیں۔ اتنی زیادہ فکر اپنے اولاد کے رزق کی، روزی کی۔ کوئی بھوکا نہیں رکھے گا ان کو، جس نے پیدا کیا ہے وہ کھلائے گا۔ ہاں، ماں کے پیٹ میں کھلانے والا خدا، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کی نہروں کو جاری کرنے والا خدا، اور میرے بھائیوں زندگی کے ہر لمحے میں کبھی بھوکا نہ سلانے والا خدا ہے ہمارا۔ اس ذات پر توکل کرو۔ رزق و روزی سے زیادہ اپنی اولاد کی صفات اور ان کے کمال اور ان کی تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت، تاکہ سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہو، اللہ کا دین لے کر چلنے والے، دین کی محنت کو لے کر چلنے والے، دین کی فکروں کو اپنی زندگیوں میں لے کر چلنے والے ہو۔ بے فکرہ انسان مردہ ہے۔ کیا بولا میں نے؟ جس کی زندگی میں اللہ کے دین کی فکر نہیں، وہ مردہ انسان ہے۔ نبی کو ایسے امتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو گئی اتنی باتیں۔ اب بھئی اب کچھ آیا کہ نہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری باتوں سے آپ نے کچھ تو بھی اثر لیا کہ نہیں لیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بولیے، اپنے بچوں کو تیار کرو، اچھی صفات کے لیے تیار کرو، اچھی تربیت کے لیے تیار کرو، روزی روٹی کی فکر بھی کرو، لیکن وہ بہت اہم بات نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ دنیا سے جانے کے بعد میرا بچہ اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کے دین کی محنت کو لے کر چلنے والا ہوگا۔ فکر دین اس کی زندگی میں رہے، سب آ جائے گا۔ فکر دین آئے گی تو سب کچھ زندگی میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا